واسطے کی موجود ہے۔ عرض کی تابو جی آب زمزم دا پانی بھی ہے، شہد بھی ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اے علی، اے فاطمہ، تسی سامنے بیٹھ جاؤ، حسین مینوں دے دیو، ہن نانا جانے یا کربلا والا نواسا جانے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک زلفاں نال پیار کرنے والوں، میرے آقا نے مولا حسین کو اپنے ہتھوں تے چکیا، سرکار نے اپنی زبان مبارک باہر کڈی، حسین نے اپنے لب کھولے، میرے آقا نے اپنی زبان مولا حسین دے منہ وچ دے دیتی۔ یہ چھوٹا جہا نواسا اپنے نانے دی زبان میں چوس رہا سی، جویں چھوٹا جہا بچہ اپنی ماں دے دودھ نو چوسدا ہے۔ میرے آقا اپنے نواسے نو زبان چسوا رہے ہیں۔ میرے آقا پیچھے مڑ کے ویکھ دین، جبریل امین کھلوتا ہویا ہے۔ میرے آقا فرماؤ دن جبریل کیویں آئے ہیں؟ عرض کیتی آقا حسین دی مبارک دین واسطے آیا۔ میرے آقا فرماؤ دن جبریل تینوں بھی مبارک ہوئے۔ اے جبریل تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ عرض کیتی آقا حوض کوثر دا پانی ہے۔ میرے آقا فرماؤ دن جبریل پانی دا کی کرنا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ حسین دے غسل واسطے لے کے آیا۔ میرے آقا دے چہرے اتے جلال آ گیا۔ میرے آقا فرماؤ دن جبریل عرصہ دراز ہو گیا تو ساڈا پرانا نوکر ہے، عرصہ دراز ہو گیا تو ساڈا پرانا خادم ہے، کیا تیرے سے پانی دا میرا حسین محتاج ہے؟ مسلمانوں جبریل نے ہاتھ بننے، عرض کیتی آقا میں جاننا حسین جس نانے دے جسم وچوں آیا او نانا نور، حسین جس بابے دے جسم وچوں آیا او بابا نور، حسین جس اماں دی گود وچوں آیا او اماں نور۔ کسے نے آکھیا سی خالق نے کس شان سے دنیا میں اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ جبریل بھی حیرائیں درِ زہرا پہ جا کر میں کس کو پکاروں، یہ تو سارے ہیں محمد۔ مسلمان بھائیو سننا ذرا توجہ دینال، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے مدینے والے آؤ، میں جاننا حسین جنہ جسم وچوں آیا وہ جسم پاک تے نور نے۔ میرے آقا فرماؤ دن جبریل پھر پانی دا کی کرنا ہے؟ جبریل نے جڑی گل کیتی اپنے اپنے کمپیوٹر دے اندر محفوظ کرو۔ جبریل ہاتھ بن کے عرض کر دے آقا میں اس نیت نال پانی نہیں لے کے آیا کہ میں حسین نو غسل دیاں گا تے حسین نو غسل ہوے گا، بلکہ آقا میں پانی اس نیت نہ لے کے آیا کہ کہاں وارث تطہیر کا غسل، آقا کہاں وارث تطہیر کا غسل، ہم تو آتے ہیں نسبت شبیر کو پانے کے لیے، پانی مس کر کے حسین ابن علی کے جسم کے ساتھ ہم تو لے جاتے ہیں کوثر میں ملانے کے لیے۔ بلا تخیر استاد العلماء خطیب پاکستان خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا الحاج حاجی ملازم حسین ڈوگر صاحب شایع نشان نعرہ نجواد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک ایک مرتبہ سارے ساتھی بآواز بلند پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بڑا عظیم و شان پیارے آقا دے پیارے غلاماں دا اجتماع ہے۔ آقا دی بارگاہ دے اندر سرکار دے ہر سچے عاشق دا حق بندا ہے وہ عقیدت نال محبت نال درود اور سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کر کے اپنے عظیم آقا دی بارگاہ دے اندر اپنی اپنی عقیدت اور محبت دا اظہار کرے۔ درود اور سلام پڑھنا یہ بہت بڑی خوش بختی ہے اگر اس نیت نال اس عقیدے نال درود اور سلام پڑھنے دا موقع نصیب ہو جائے۔ کیا جساں اس محفل پاک وچ بیٹھ کے درود اور سلام پڑھ رہے ہیں، اللہ سانو زندگی کے اندر ضرور وہ موقع عطا فرمائے گا کہ اپنے پاک آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے درود اور سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ جڑے جڑے ساتھی دے دل دے اندر یہ آرزو ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سانو موقع عطا فرمائے اسا آقا دے روزہ مبارک دے سامنے حاضر ہو کے درود اور سلام پڑھنے دی سعادت حاصل کریے۔ وہ ساتھی ذرا آواز بلند ایک مرتبہ اپنے عظیم آقا دی بارگاہ دے اندر درود اور سلام پڑھنے دی سعادت حاصل کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ساتھی پتہ کرے ہوتے کہ یہ بندے کیوں کھلوتے کر رہے ہیں اور دکانوں میں چھوڑ کے باقی بندے آگے آ جاؤ۔ درود و سلام ماشاءاللہ اپنی سرکار دی بارگاہ وچ پیش کرنی ہے۔ سارے ساتھی اونچی آواز نال کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک پیارے آقا دے وسیلہ جلیلہ نال ساڈا ساریاں دا اس محفل پاک وچ حاضر ہونا سونا اللہ عبادت دے اندر شمار فرمائے۔ آمین۔ ایک دعا سارے ساتھی ہون بھی منگو اور جب تک زندگی دے ساں باقی نے اس دعا نو ہمیشہ منگدے رہو۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہ ساڈا سب دا خاتمہ ایمان تے فرما دے۔ آمین۔ جس بندے دا خاتمہ ایمان تے ہو گیا خودی ساری زندگی دا جڑا سفر ہے وہ کامیاب ہو گیا۔
ਭਰਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੋੜ ਚੜਿਆ, منزل اتے بھی وہ خوش نصیب بندہ ہی پہنچیا۔ اللہ دی توفیق نال جس بندے دی اخیر اچھی ہو گئی، درد دل نال دعا کرو کہ اللہ سرکار دے وسیلہ جلیلہ نال آقا دے ہر غلام دی اخیر اپنی رحمت نال بہترین فرما دے۔ آمین دوستاں دا حکم سی، میرے پیارے ساتھی، میرے پیارے بھائی، جناب محترم قبلہ بھائی محمد قاری ظہور احمد صاحب، وہ چاہتے سن کہ میں گناہگار اس محفل پاک وچ حاضر ہوا۔ انہوں میرے نال وعدہ فرمایا سی کہ اگر تو حاضر ہوئیں اساں تینوں علماء حقہ دی زیارت دا موقع بھی عطا کران گے اور سرکار دے عاشقاں دی زیارت کرنے دا موقع بھی تینوں دتا جائے گا۔ وہ پیچھے بیٹھا ہے، اللہ نو بہت پسند ہوئے، مدینے والے آقا نو بہت پسند ہوئے۔ میں درد دل نال دعا کراں گا کہ اے اللہ جس بندے دا اس محفل پاک وچ بہنا، جس بندے دا بولنا، جس بندے دا اس محفل پاک وچ حاضر ہونا تیری بارگاہ دے اندر پسند ہے، اے اللہ اس نیک اور مقبول بندے دی موجودگی دے صدقے نال ساڈے پچھلے جڑے گناہ نے انہاں دی معافی عطا فرما۔ آمین پردے دے اندر میریاں بیٹیاں، ماواں، بھیناں تشریف فرما نے، ام المومنین ساڈی پیاری ماں امی عائشہ الصدیقہ پاک، میرے سرکار دی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا حسنین دی اما جان، یا اللہ انہاں پاک ہستیاں دے وسیلہ جلیلہ نال سانو سرکار دی سیرت تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین میریاں بیٹیاں نو ساڈیاں پاک ماواں اور میرے آقا علیہ السلام دیاں بعزت چار شہزادیاں، چار بیٹیاں، اے اللہ انہاں دی سیرت تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین سارے ساتھی ماشاءاللہ توجہ فرماؤ گے، وقت اگرچہ تھوڑا جا زیادہ ہو گیا ہے، اتنا زیادہ بھی نہیں ہویا۔ میں بڑے سادے سادے انداز وچ اللہ رسول دی توفیق نال، علماء دی برکت دے نال چند باتاں بطور اصلاح جناب دی باعزت بارگاہ وچ پیش کراں گا۔ یہ گل میرے ذہن وچ رہے گی انشاءاللہ کہ سنا سیاںا عقل مند اور دنا بندہ وہ ہوندا ہے جڑا اس گل دا خیال رکھے کہ کسے دی عقیدے نو چھیڑنا نہیں اور اپنے عقیدے نو چھوڑنا نہیں۔
میں کافی عرصہ ہو گیا آواز کر رہے ہیں، تقریر کردیاں اس نتیجے تے پہنچے ہیں، اخلاق نال، پیار نال، محبت نال تساں مخالف نو بھی اپنا بنا سکتے ہو، لیکن غصے اور نفرت نال تہاڈی اپنی اولاد بھی تہاڈا اپنا ساتھ نہیں دے گی۔ مجھ گناہگار نو تے چھوڑو، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہر جید عالم دین دا بھی یہی حق بندا ہے، وہ دین دی تبلیغ کرے، حق بات آکھے۔ کسے نو مناونا یہ ذمہ داری نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب نو بھی فرمایا کہ میرا محبوب تسی فرماؤ کہ میں ایک ہاں۔ مکے دا ابو جہل نہیں مندا تے نہ مننے، ابو لہب نہیں مندا تے نہ مننے، عتبہ نہیں مندا تے نہ مننے، عتیبہ نہیں مندا تے نہ مننے۔ میرا محبوب گل حق پہنچانا تیری ذمہ داری ہے، انہاں نو مناونا تیری ذمہ داری نہیں۔ حق گل پہنچا کے تے کدی پریشان نہ ہوویں کہ بندیاں بنیا نہیں۔ فرمایا میرا محبوب میں رب ہو کے وعدہ پیا کرنا، کوئی تینوں مننے تے بھویں نہ مننے، تو مینوں منی رکھ، میں رب ہو کے تینوں منی رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹا روشنی بند کر لے تے مڑ کے چلائیو نہ، تہاڈی مہربانی ہے، اللہ کرے ماں پیو نوں نصیب ہو۔ کچھ گلاں ایسیاں جنہاں میں مجمع وچ کر نہیں سکتا، میں منت کرنا، گزارش کرنا، اپیل کرنا۔ اللہ رکھو، جڑا کوئی خاندانی آدمی ہے نا، وہ ذرا شفقت کرے، آپ ہو رہی ہے تیرے کو تساں لے لو۔